دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے. شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دیا. میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہے، ناجائز ہے، میں وہ روحانیت بولو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر کے پڑھ لو گے تو ایسے کام ہو جائے گا، یوں کرو گے تو 4 ہو جائیں گی، اس طرح کرو گے تو 3 ہوں گی. شادیوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور. اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں، اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب یہ مثال ہو گئی ہے، کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو وظیفے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا، 636.3 دفعہ پڑھو گے تو یہ والا کام ہوگا. رسالے چھپ رہے ہیں. یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا، بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا میں اس پرانے ٹاپک کو. تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے؟ وظیفوں پہ. نظر آتے ہیں لوگ، کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے، آدمی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ابھی قیامت قریب نہیں ہے. اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں. جب آپ تہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو، فلاں کام کے لیے بتایا. جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا حاصل کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ. یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا. براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں. تو شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا؟ وظیفوں میں. وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے وظیفہ بھی، لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا. وہ پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا. کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا. دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی، کتنی مانگ لی. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور کمال کی بات ہے، قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی مانگی نہیں جا رہی. یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی، سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا. تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تھی، جس کے یہ الفاظ تھے. یہ دعا تھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک. یہ تو نے غلط نہیں کیا.
انی کنتु من الظالمین، میں ہی کیا ہوں، میں ہی غلط ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے، یعنی بزبان حال یہ میسج تھا نا، یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے ظلم نہیں کیا، غلطی کس کی ہے، میری ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ کیا مطلب، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ فاستجبنا له فاستجاب له فنجیناہ من الغم، ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے ہم نے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا قصور نہیں ہے، میں خطاوار ہوں۔ یہی دعا پڑھنی چاہیے نا، مانگنی چاہیے۔ دیکھو میرے منہ سے بھی پڑھنی نکل رہا ہے، لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی، یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں 101 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 345 دفعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تجھ سے نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے، جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے، جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے، وہ سوچ بنتی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ، کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے، ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا 5 لاکھ بار اور پتہ نہیں 2 لاکھ بار، تو وہ دانے لا کے بوریوں کے بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھی، تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھیں ان کی لذت اب تک زبان پہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا، ایسی گرم پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے لا، مزہ بہت آتا تھا۔ جلیبی اگر گرم گرم ہو نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ۔ گوروں کو یہ سہولتیں تم کو کیا پتا ہے یار، دودھ جلیبی کیا ہوتی ہے، جلیبی کیا، تو پیزا بس برگر 2-4 چیزیں ہی ہیں۔ کھانے کے جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیے ہیں نا، ہندوستانی اور پاکستانی، یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا، انڈین پاکستانی، تو گوروں کو بھی انہوں نے انہی چٹخاروں کا عادی بنا دیا۔ تو خیر، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، سمندر کے اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، بیوی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے۔ فاستجبنا لہ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آج جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ 101 دفعہ پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرنا چاہیے ہمیں۔ سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا، یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا۔
لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا ہے. شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا.